بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے شہید کارکن ذل شاہ کی آج تدفین کر دی گئی ہے۔ جذباتی مناظر تھے۔ عمران خان نے آج زمان پارک سے ایک ہنگامی خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر انہوں نے قوم کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ مجرم نواز شریف اور سہولت کاروں کا اگلا خطرناک منصوبہ کیا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور کیا عوام عمران خان اور آئین کے ساتھ کھڑی ہو پائے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آج تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے خبر اور تجزیہ رکھوں گا۔ میر شکیل الرحمان یہ میڈیا کا نواز شریف ہے اور بہت بڑا مافیا ہے۔ اب اس کا راج شروع ہو چکا ہے۔ بول نیوز کے مالک شعیب شیخ، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر کیا الزام لگایا گیا، تھوڑا یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل آپ کو علم ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بول چینل ہی کھڑا ہے، اے آر وائی بھی کھڑا ہے۔ تو اے آر وائی پر مسلسل پابندیاں لگ گئی ہیں۔ اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال اس وقت بیرون ملک ہیں۔ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بینچ از خود نوٹس کیس کے اندر جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لارجر بینچ، وہ اعلان بھی ہو گیا، لیکن پھر اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، یعنی ڈی لسٹ سوری کر دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے چونکہ بینچ کے بعد معزز ججز جو ہے وہ موجود نہیں ہوں گے تو اور تاریخ اس کے لیے مقرر کی جائے گی۔ میر شکیل الرحمان جو ہے جب بول نیوز آنے لگا تھا تو اس کی بڑی دھوم مچی، بہت بڑے بڑے اینکرز اور صحافی اچھی تنخواہوں اور پیکج کے ساتھ بول نیوز نے اپنے ساتھ اٹیچ کیے، تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جو اس وقت میڈیا ڈان ہے میر شکیل الرحمان، تو ان کی فرمائشیں ہمیشہ جو بڑے لیول پر ان کی سنوائی ہوتی ہے، پھر نواز شریف مافیا جب اقتدار کے اندر ہوتا ہے تو ہمیشہ یا زرداری مافیا یا نواز شریف مافیا۔ باقی عمران خان حکومت میں رہا بھی ہے تو بھی ہمارے جو ادارے ہیں وہ ساتھ بات دوسروں کے ساتھ ہی کرتے رہے ہیں۔ تو اب میر شکیل الرحمان جو ہے اس کی مبینہ طور پر یہ فرمائش تھی۔ بول نیوز پر ایگزیکٹ ڈگریوں کا ایک سکینڈل آیا، جعلی ڈگریاں، اور بول نیوز کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا گیا، حالانکہ ان مقدمات کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بری ہو چکے ہیں، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے مقدمے میں پیش ہونا تھا، اور صدیق جان صاحب اور بہت سارے دوست ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گئے تھے، لیکن اس دوران پتا چلا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا۔ نامعلوم لوگ جو ہے وہ کہیں پر لے کر چلے گئے ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میڈیا پر شور مچا سوشل میڈیا پر تو اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اور اب جو ہے بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور ایلیگیشن یہ ہے، میں آپ کو وہ جو نوٹس ہے ان کا جو پریس ریلیز ہے ایف آئی اے کی وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم شعیب احمد شیخ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے جعلی ڈگری سکینڈل ایگزیکٹ کے تحت سائبر کرائم سرکل میں درج مقدمے سے بریت حاصل کرنے کے لیے رشوت دی تھی، یعنی جج صاحب نے چونکہ بری کیا تھا، ملزم نے مقدمے سے بریت کے لیے سابقہ ایڈیشنل جو جج ہیں وہ ان کو رشوت دی 50 لاکھ روپے۔ ملزم شعیب کے خلاف اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد میں مقدمہ درج تھا۔ مقدمے میں سابقہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد پرویز القادر میمن بھی نامزد ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو شعیب شیخ جو ہے اس کی تصویریں بھی چل رہی ہیں۔ ویسے آپ کوئی بھی مالک اگر پکڑیں گے تو یہ میڈیا کے ساتھ بات ہے، ایک تو چینل کا نام نہیں لیں گے، نجی چینل لکھیں گے، مالک جو ہے اس کا بھی نام نہیں لکھیں گے، لیکن یہاں پر چونکہ بول ہے تو بول کے ساتھ جو ہے یہ اس کا مالک کا نام بھی آتا ہے، بول چینل بھی آتا ہے، اور ایک ہی چینل ہے اس وقت، یعنی جہاں پر عمران، ریاض، صدیق جان، مخدوم شہاب الدین، وہ جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم، اور یہ سارے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو صحافی حضرات ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے کھٹکتے ہیں لوگ۔ سب سے زیادہ اس چینل کی ریٹنگ آ گئی ہے، سارے چینل پیچھے چلے گئے ہیں، تو ایک اے آر وائی اور دوسرا بول، یہ اس وقت انتقامی کارروائیوں کی زد میں ہے، تاکہ زبردستی جو لوگ ہیں وہ جیو کو دیکھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب لوگوں کے جذبات ہیں، اب اس کے پیچھے پوری جو کہانی ہے اس پر کسی ٹائم الگ بات کریں گے۔ اب دیکھیے، میں سچی بات یہ ہے، اور میں امید کروں گا کہ اگلی میری باتیں جو ہے وہ آپ میرے آڈینس ہیں ریگولر آپ ضرور سماعت کریں گے۔ تو آج عمران خان صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف ان کی نیوٹریلٹی چاہتا ہوں۔ ایک سوال ہوا، اس کے پیرائے میں میں نے ایک بات کی اور اس کو میڈیا پر غلط عنوان دیا گیا، میرے ساتھ قوم کھڑی ہے تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انہوں نے کہا ہم جلسوں کا
آغاز کرنے جا رہے ہیں، بی بی سی کو ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے، لیکن اس کے بعد اب جو قوم سے خطاب کیا ہے اس خطاب نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عوام سے بڑی امیدیں ہیں عمران خان کو کہ عوام نکلے، سڑکوں پر آئے، لیکن عوام سڑکوں پر نہیں آئے گی۔ یہ پہلی بد نصیبی ہے، اور زرداریوں شریف اور یہ جو پورا ایک بدماش ٹولہ اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے، اور ابھی آنے والے دنوں کے اندر ہمارے خلاف بھی زہر ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی یوٹیوب پہ ہے، کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ ہے، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، چونکہ ایجنڈا مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی جو لوگ زرداری نواز شریف اور مریم بلاول کو فرشتہ کہیں گے، زبردست آدمی کہیں گے، وہ رہ جائیں گے، باقیوں کے خلاف کارروائیاں الٹیمیٹلی ہونی ہے، چونکہ رجیم چینج آپریشن اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر یہ جو کل واقعہ پیش آیا، جس طرح پولیس کی کسٹڈی کے اندر یہ بظاہر شواہد اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اگر قوم زندہ ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس وقت جو ہے بڑی تکلیف میں ہوں ذہنی طور پر، اور وہ ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں سوچتا رہا ہوں کہ ویڈیو بناؤں، کیسے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر قوم زندہ ہوتی، یہ ہمیں ماننا چاہیے، تو آج لاہور کی سڑکیں جو ہے وہ بھری ہوتی عوام کے ساتھ، کہ یہ ایک بے گناہ کا جنازہ تھا، اور آپ نے دیکھا ایران کئی ملکوں کے اندر ایک ایک اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور وہاں پر انقلاب آئے ہیں، لیکن یہاں چونکہ مردہ ضمیروں کی اکثریت ہے، یعنی خوف کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے صرف جو ہے حکومت کو اس کو بد دعائیں دینے سے ہمارے حالات بدل جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے، اس کو بدماشیہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس سسٹم کو، اور پورا ہمارا پارلیمانی نظام بھی اس جو ہے وہ سسٹم ہے وہ جکڑا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جاگیردار سرمایہ دار آتے ہیں۔ عمران خان اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ایک آئیڈیل طریقے سے بہتری نہیں آ سکتی اس سسٹم کے اندر، لیکن لوگ نہیں نکلے، لوگ صرف دعائیں دیتے ہیں، اکثریت، باقی لوگ انجوائے کرتے ہیں، اکثریت میچ دیکھ رہی ہے، ان کے لیے وہ روٹین کا میٹر ہے کہ آج یہ ہے، کل کو نیا ایشو آ جائے گا تو ہم یہ غم بھول جائیں گے۔ عمران خان نے بتایا ہے کہ مجرم نواز شریف اور سہولت کاروں کی کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور وہ ڈیل یہی ہے کہ عمران خان کو ہم 2-2.5 مہینے جو ہے وہ جیل میں ڈالیں، بلوچستان کی پولیس آئے گی، گرفتار کر لے گی۔ انہوں نے کہا رات کو پروگرام ان کا تھا، لیکن پھر کچھ سوشل میڈیا پر یہ شہادت ہوئی اور شور بچا، تو شاید وہ گاڑیاں جس طرح آ گئی تھی، اور میں نے ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا، اور پوری تیاری تھی، اعتزاز احسن نے بھی بتا دیا تھا، وہ ہمسائے ہیں زمان پارک کے اندر عمران خان کے، لیکن پھر وہ گرفتاری رات کو نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے، عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ مجھے کل پرسوں کب کسی بھی وقت گرفتار تو کر لیں گے، لیکن آپ پر ہے، آپ قوم کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ کتنا نکلتے ہیں۔ کوشش تو ان کی یہی ہے کہ جو عام چیدہ جو رہنما ہے ان کے بھی جیل میں ڈالیں، مقدمات بنائیں، متحرک کارکن پی ٹی آئی کے ان کو جیلوں میں ڈالیں، پھر جو ہے ایک جو ہے وہ یہاں پر الیکشن لڑا جائے، اس کے اندر مسلم لیگ نون اور کچھ ٹولے کو جتوا دیا جائے، اور میڈیا پہلے ہی ان کی ہڈی کھا رہا ہے، اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ اکثریت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کے نوکر چاکر ہیں، تو پورا نظام مینج کر لیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم، حکومت، سب ایک پورا بظاہر ایک ساز باز لگتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ نواز شریف مجرم لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف اس دوران وہ بھی پاکستان آ سکتا ہے، تو اب ایک کمپین شروع ہو جائے گی۔ تو یہ قوم پر منحصر ہے کہ ان مجرموں، چوروں، ٹھگوں، لٹیروں کو آپ نے قبول نہیں کرنا، آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے۔ یہ آج انہوں نے باقاعدہ بتا دیا ہے کہ میں جیل میں جا رہا ہوں، مجھے اپنے لیے خوف نہیں ہے، مجھے خطرہ یہی ہے کہ میری پارٹی کو توڑا جائے گا، اور پھر اس طریقے سے یہ پلان جو ہے وہ، اب یہ پلان کیسے جو ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ ناکام ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے بتایا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، 25 مئی کو جن افسروں نے ظلم کیا، ہم نے کہا ان کو نہ لگاؤ، انہوں نے انہی کو لگایا ہے، یعنی وہی وہ جو گاڑیاں توڑ رہے تھے، جو عوام پر تشدد، جن کو عوام کے خون کی عادت پڑ گئی ہے، جو ہلاکو خان اور چنگیز خان کی شاید یہ نسل لگتے ہیں، یعنی وہ جن کو لت پڑی ہوئی ہے پرامن عوام کے خون کی، اور پھر خون ہضم ہو جاتا ہے چونکہ ایک دوسرے کو بچا لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر انہوں نے یہ باتیں ساری کی ہیں، الیکشن کمیشن کو بتایا ہے توشہ خانہ کیس، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جب بھی میرٹ پر سنوائی ہوگی تو کچھ بھی نہیں، عدالتوں میں اڑ جائے گا،
فارن فنڈنگ ہمارے اوپر ڈالی. اس کے باوجود انہوں نے التجا کی کہ بھئی اپنا نام سیاہ یعنی فرعون صفت لوگوں کے اندر نہ لکھواؤ. یہ ساری آج التجائیں انہوں نے کی ہے. قوم کو پیغام دیا ہے کہ چور مسلط ہوں گے، ظالموں کے سامنے اگر آپ آج جھک گئے تو قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لبنان، نائجیریا، مختلف ممالک کی انہوں نے مثالیں دی. وکلاء برادری ان کو بتایا کہ آپ کا بڑا اس کے اندر رول ہے، آپ نے ایک تحریک چلائی تھی کامیابی کے ساتھ. اب میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ قوم ابھی زندہ نہیں ہے. چند لوگ باضمیر ہیں، زندہ ہیں، ان کو احساس ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تشدد برداشت کر رہے ہیں، وہ وسائل خرچ کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں. تو اب چونکہ ایف آئی اے باقی سب کو ایکٹیو کیا جائے گا، کبھی سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہوگا، سارا کچھ ان حالات کے تحت جو الیکٹرانک میڈیا ہے باقی سارے نوکر چاکر ہیں، جو 2 چینل اے آر وائی اور بول جو آواز دکھا رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. اب آج پابندی بھی ہٹ گئی ہائی کورٹ سے، اس کے باوجود عمران خان کی تقریر کی اس طرح کوریج نہیں ہوئی. تو لہذا یہ سارا ایک سسٹم کنٹرول ہے اور عوام خوف کا شکار ہے. تو اگر ہم زندہ ہوتے، قوم زندہ ہوتی، تو ایک بے گناہ شخص جو ہے اس کا کل مرڈر ہوا ہے، آج پورا لاہور سڑکوں پہ ہوتا، پورا پاکستان سڑکوں پر ہوتا، پرامن احتجاج کرتے. لیکن نہیں، ہم ابھی مردہ ضمیر ہیں، ہمارے اندر اکثریت ابھی مردہ ضمیروں کی ہے. اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں جائیں گے، چونکہ جو قوم عمران خان پر قاتلانہ حملہ، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اس قاتلانہ حملے کے بعد بھی 100 200 بندے تنظیمی چینل کے ذریعے جو پی ٹی آئی کا ہے وہ نکلے ہیں، عام عوام نہیں نکلی. اس کا مطلب ہے کہ اگلوں کا اور حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ عمران خان کو اگر کچھ ہو جائے، جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی بم دھماکہ بھی کروا سکتے ہیں، یہ کسی عام شخصیت کو قتل بھی کروا سکتے ہیں، الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے ملک پر قبضہ ہے ان کا، تو یہ کچھ بھی گیم کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ سارا یہ پاکستانی قوم نہیں نکلی، یہ آپ نے دیکھا ہے. تو ہمارا چونکہ یہ مزاج نہیں ہے گھروں میں بیٹھ کر، ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر چلیں دعا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، ظلم کر رہے ہیں، تو وہ دل میں برا سمجھتے ہیں. کچھ زبان سے جو ہے وہ اظہار کر دیتے ہیں، کچھ عملی طور پر میدان کے اندر ہوتے ہیں. چلے ہاتھ سے روکنے کا مطلب آئین اور قانون توڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک احتجاج، باہر نکل کر عملی طور پر احتجاج کرنا ہے. تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے یہ قوم کا بڑا امتحان ضرور ہے، لیکن جیسے خوف کی فضا قائم کی گئی ہے، جیسے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس طرح زرداریوں اور شریفوں کو یہ ملک بغیر ٹھیکے پر دے دیا ہے اور ایک بدماش ٹولے کو مسلط کر دیا گیا ہے اس ملک پر، یعنی جس ملک میں مریم نواز وہ آزادی کے ساتھ اور کرپشن کیسز ان کے معاف کر دیے ہوں، اب یہ شعیب شیخ اور باقیوں کا یعنی کوئی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر کوئی رتی بھر بھی شرم ہو، حیا ہو، تو کم از کم آپ کو تو یہ ادارے بند کر دینے چاہیے. یعنی ایک ایسا 16 ارب روپے کا ملزم آدمی اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے، یہی ایف آئی اے کا ادارہ جن افسران نے صحیح انویسٹیگیشن کی، تحقیقات کی، ان کو نشان عبرت بنا کر پیغام دیا گیا کہ کوئی افسر اس ملک میں دیانتداری نہ دکھائے. تو یہ ایک کھیل ہے. اب سارا معاملہ ہے، ظاہر ہے عوام اگر پرامن طور پر اٹھے گی نہیں، عوام پرامن طور پہ گھروں کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلے گی. عمران خان آج نہیں، کل نہیں، پرسوں انہوں نے گرفتار کرنا ہے. خان صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ ہم لائے ہیں کشتی طوفان سے نکال کر، اسے رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. وہ کہتے ہیں نا، لیکن آخر اختتام پر یہ شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں: محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اب یہ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم ابھی قوم نہیں بنے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.